لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس ساری کائنات کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جس طریقے سے چاہیں زندگی گزاریں، بلکہ ہر دور میں اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول اور ہدایات دنیا میں بھیجی. آخر میں ہمارے نبی حضرت امام الانبیاء محمد کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم اور آپ کی احادیث مبارکہ کی شکل میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. ایک تو یہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے طریقہ بتا دیا، دنیا میں ان چیزوں کو محفوظ اور باقی رکھا. دوسرا بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں گھروں پیدا فرما دیا. مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے لیے دین کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہو گیا. دین کوئی بھی ایسا ضروری عمل نہیں ہے جس کو سیکھ کر ایک مسلمان انجام دینا چاہے اور پاکستان میں اس پر پابندی ہو. ایسا عمل ہے کہ آدمی نماز پڑھنا چاہے اسے نماز نہ پڑھنے دی جائے، کوئی آدمی تلاوت کرنا چاہے، قرآن سمجھنا چاہے، اسے پابندی ہو کہ آپ نے قرآن نہیں سمجھنا. ایسی پابندی بھی ہے؟ پابندی نہیں. کوئی نبی کی زندگی سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، خود کو اس کے قائل بنانے کی کوشش کرے، یہ پابندی نہیں ہے، آزادی ہے. تو ہمیں اسی قدر کرنی چاہیے. اور آدمی صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے حقیقی پکا سچا مسلمان نہیں بن جاتا، بلکہ صحیح معنی مسلمان بننے کے لیے اسے اسلام کو پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، عمل کرنا پڑتا ہے. اس لیے اپنے مذہب کی طرف ہمیں دل سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے اپنے ہم ذریعہ آمدن، کاروبار، ملازمت، تجارت کی طرف دل سے متوجہ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کام، اس میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، ہمیں وہ کیا کرنا چاہیے، اور ناکامی کن کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم وہ کام تو نہیں کر رہے. اسی طرح ہمیں دین کی طرف دل سے متوجہ ہونا ضروری ہے. جبکہ آج ہم میں سے اکثریت دین کی طرف دل سے متوجہ نہیں ہے. ذرا ذرا ایک مسلمان عبادت انجام دیتا ہے، اکثریت ہی ایسی ہے. نماز پڑھتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، حج عمرہ کر لیتا ہے، تسبیح کر لیتا ہے، یہ عبادات ہیں ساری. باقی جو دین کے 4 شعبے ہیں، اسلامی نظریات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، ان کو اکثر مسلمان پڑھتا ہی نہیں. عمل کیسے کرے گا؟ اللہ کا ہم سے یہی مطالبہ ہے
کہ تم پورے دین کو پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نشقت کی پیروی نہ کرو۔ اگر انسان پورے دین پر عمل نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، تو پھر کسی شیطان کے بات کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اور دین اسلام کی ایک ایک تعلیم پر عمل کرنے سے انسان کی آخرت تو سنورتی ہی ہے، دنیا میں بڑا سکون پیدا ہوتا ہے ایک ایک تعلیم پر عمل کرنے سے۔ آج جو میں تعلیم سوچ کے آیا ہوں وہ ہے صبر اور برداشت، کہ صبر اور برداشت کی اہمیت کیا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں اس کے فوائد کیا ہیں، اس موضوع پہ آج بات کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور تم اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی، جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک متقی ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کی ظاہری چیزوں میں عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور جو ظاہری تعلیمات اس سے مسلمان کہتے ہیں۔ اس سے اونچا درجہ ایمان کا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ان چیزوں کا یقین بھی ہو کہ واقعی نماز اللہ کا حکم ہے، توجہ سے نماز پڑھتا ہو، اور پورا اطمینان ہو اسلامی تعلیمات پہ، جسے یہ مرتبہ حاصل ہے اسے مومن کہتے ہیں۔ تو اس سے اونچا درجہ ہے متقی آدمی کا۔ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے تو بچتا ہی ہے، جو کنفرم چیزیں کہ یہ گناہ، وہ کام گناہ ہے، یہ بات گناہ کی ہے، لیکن جس بات اور کام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، معلوم نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے دینی لحاظ سے، اس سے ہی بچتا ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وَعِدَّتْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعِدَّتْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے لیے تیار ہے، مومنوں کے لیے تیار ہے۔ اور پہلے دو اسٹیپ بھی ضروری ہیں، تیسرا جو اسٹیپ ہے اسے اپنانا ضروری ہے کہ انسان تقوی کے مقام تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی جن کی جنت تیار کی گئی ہے۔ فرمایا کہ پہلی صفت یہ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تندرستی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 3 والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 3 صفات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور صفات دوسری آیت میں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اور متقی لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ غصہ ایک فطری چیز ہے۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، اسے گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، سارے بشری تقاضے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کو غصہ بھی آتا ہے۔ غصہ کب آتا ہے؟ جب آدمی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سنتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے، خون جوش مارتا ہے، رگیں کھڑکتی ہیں، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص نے میرے مزاج کے خلاف بات کی ہے یا کام کیا ہے، میں اسے سزا دوں، میں اس کے خلاف کارروائی کروں، دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس سے اللہ نے دل میں کیوں رکھا ہے؟ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، بہت سے اچھے موقع بھی ہیں جہاں انسان کو غصہ آنا چاہیے۔ مثلاً آدمی کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو وہاں غصہ آنا چاہیے۔ آدمی ٹھنڈا بیٹھا رہے وہاں، تیری فلاں ظلم کر رہا ہے تو کرتا رہے، میں کیا کروں، میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یہ بھی ناپسندیدہ خیال ہے۔ میدان جہاد میں جہاں مسلمان جہاد کرتے ہیں وہاں غصے کی ضرورت ہے، غصہ آنا چاہیے۔ اگر غصہ نہ آئے تو بھی مجاہد جہاد سے ہی منع نہیں کر سکتا۔ وہ غصے کی جائز موقع ہیں،
اکثر جو انسان غصے کے تقاضے عمل کرتا ہے تو وہ نجائز موقع پر عمل کرتا ہے. مثلا کسی مسلمان سے لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اسے خدا نخواستہ گالی دیتا ہے، اس کے راز فاش کرتا ہے اور اسے قتل کرتا ہے، تو یہ سب غصے کے نجائز موقع ہیں. تو ان موقعوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پینے کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یا ربی ایو عبادک اعز الیک، اے اللہ آپ کے ہاں سب سے معزز بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ من اذا قدر غفر، میرے ہاں سب سے معزز بندہ وہ ہوتا ہے جب نے کسی مخالف پر، تکلیف دینے والے پر قابو پائے، قدرت پائے سزا دینے کی، پھر بھی غصہ پی جائے اور معاف درگزر کر دے. وہ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور قابل قدر ہے اور مکرم ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، اصل پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہوتا ہے جب اسے غصہ آئے تو خود وہ قابو کرتا ہے، اپنی زبان سے نامناسب بات نہیں کہتا اور کوئی نامناسب عمل نہیں کرتا. تو غصے کو پینا، برداشت کرنا، کنٹرول کرنا، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کے سارے انبیاء علیہ السلام کی صفت بھی ہے. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ واللہ علیم حلیم، واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور برداشت فرمانے والے ہیں. دوسرے آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور برداشت فرمانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور برداشت ہی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیاں دنیا میں دیکھتے ہیں اور پھر بھی سب لوگوں کو فوراً سزا نہیں دیتے. ہم دیکھیں ہمارے جتنے بھی کام ہیں تو ہر کام میں ہم سے نافرمانی ہوتی رہتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جس نے نماز کا طریقہ سیکھا ہی نہیں، جنہیں یہ معلوم نہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، واجبات کون کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں. اس میں ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے. ہم رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے. اگر سزا دیں تو کیا ہو؟ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے فوراً سزا دیتے، اس روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا، کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا. اللہ کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی جھوٹ بولے تو فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، ہمارے اعمال لکھتے ہیں. فرشتوں کو فرماتے ہیں تھپڑ لگائیں فوراً سے. جب بھی کوئی آدمی گالی دے تو اسے دھوکہ لگا دیں، جب بھی کوئی آدمی کوئی اور گناہ کرے اسے لاٹھی لگا دیں. اللہ کا یہ قانون ہوتا تو ہم نے سے آدمی بچتا نہ بچتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی نسبت ہم سے اور علم اور برداشت کا معاملہ فرمایا. بنی اسرائیل میں اللہ کا یہ قانون تھا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا تھا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا. رات کسی نے چوری کی، صبح لکھا ہوتا تھا سارا کا حال تھا اس نے چوری کی رات. اور کوئی گناہ کرتا تو دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ مہربانی کا معاملہ فرمایا ہوا ہے کہ ہمارے گناہ چھپائے ہوئے ہیں. انسان جو گناہ چھپے کرتا ہے خود ظاہر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتے. یہ اللہ کی طرف سے علم اور برداشت کا معاملہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں برداشت بہت زیادہ تھی، آپ کے اندر علم بہت زیادہ تھا، حلیم الطبع تھے. آپ کی سیرت کو پڑھیں تو ہر قدم پر آپ کا علم، آپ کی برداشت اور غصہ پینے کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. ہجرت سے پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر مشرکین مکہ نے ہر ظلم و ستم کیا. آپ کو معاذ اللہ مجنون کہا، آپ کو معاذ اللہ شاعر کہا،
آپ کو معاذ جادوگر کہا، کتنے غلط غلط القاب آپ کی طرف منسوب کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیا، پھر بھی آپ برداشت کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کو آپ دین کی دعوت دیتے رہے اور ان سے خیر خواہی ہمدردی فرماتے رہے۔ طائف کا واقعہ آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے اور آپ کے چچا جناب ابو طالب بھی فوت ہو گئے تھے، جو آپ کے لیے ڈھال اور سہارا تھے، وہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو اور زیادہ تکالیف پہنچانا شروع کی، تو پھر آپ طائف تشریف لے گئے اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، سردار لوگ سمجھدار ہوتے ہیں تو ماتحت ویسے ہی مسلمان ہو جائیں گے، تو آپ ایک سردار کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ معاذ اللہ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی انسان نہیں ملا رسول بنانے کے لیے، اور میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا۔ پھر آپ دوسرے شخص کے پاس گئے، سردار کے پاس گئے، اور آپ نے اس کو بھی دین کی دعوت دی، اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ جھوٹے ہو تو آپ کی بات کا جواب دینے کا فائدہ نہیں ہے، اگر آپ سچے ہو میں نے آپ کی بات قبول تو کرنی نہیں ہے، تو پھر آپ کو جھٹلانے کا نقصان ہی نقصان ہے، لہٰذا میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ بات بند کر دیں۔ تیسرے سردار سے ملے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ایک تو انہوں نے یہ گستاخی کی اور دوسری گستاخی یہ کی کہ طائف کے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے کہ آپ کو پتھر ماریں، چنانچہ انہوں نے پتھر مارے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخمی ہو گیا اور آپ کے جسم مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں پر فرشتے مقرر تھے ان کو بھیجا کہ آپ محمد سے پوچھیں، اگر وہ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں۔ طائف کا علاقہ ان پہاڑوں کے درمیان تھا، تو فرشتے آئے اور آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ اجازت دیں تو ان گستاخوں کو ختم کر دیا جائے اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید اگر یہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان کی نسل میں سے کوئی اور اسلام قبول کر لے گا۔ تو محمد بن قاسم جو تھے وہ طائف کے باشندے تھے، آپ کے اندر اتنا حلم تھا، اتنی برداشت تھی کہ جسم زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے اور آپ کو اللہ کی طرف سے آفر آ رہی ہے کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ان کو کچل دیا جائے، لیکن آپ نے اس وقت صبر، حلم اور برداشت کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو تقسیم کرتے کرتے ایک دیہاتی نے آپ کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ اس چادر کی رگڑ سے آپ کے جسم مبارک کی کھال اتر گئی، خراش ڈل گئی۔ ایک تو اس نے یہ گستاخی کی، دوسرا جب آپ نے اس طرح مڑ کر دیکھا کہ اس نے چادر کھینچی ہے تو پھر اس نے دوسری گستاخی یہ کی، اس نے کہا کہ معاذ اللہ محمد یہ آپ کے باپ کا مال نہیں ہے، آپ اس میں سے ہمیں بھی دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سب کو تقسیم کر رہا ہوں، اور پھر صحابہ کرام نے فرمایا پہلے اسے دیں بھائی، پہلے اسے دیں۔ حالانکہ آپ وقت کے بادشاہ تھے، وقت کے نبی تھے، اگر آپ ذرا سے اشارہ فرماتے تو صحابہ کرام اسے نہیں قتل کر دیتے، لیکن چونکہ آپ کے اندر علم تھا، برداشت تھی، غصے کو پینے والے انسان تھے، امت کے لیے آپ نے نمونہ بننا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا۔ اور صحابہ کرام کو بھی ہر موقع پر آپ اسی کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ غصے کو پئیں، غصے کو برداشت کریں، اندر علم اور برداشت پیدا کریں، اور جس شخص میں آپ کو علم اور برداشت نظر آتی اس کی آپ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ عبد القیس ایک علاقہ تھا، وہاں کا وفد آپ کے پاس آیا، تقریباً 17 یا 20 وفد آپ کے پاس آئے عرب سے، اور وہ لوگ دیکھنے آتے تھے کہ مدینہ میں ایک شخص کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، چلو ان کو مل کر تو آئیں، دیکھ کر آئیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اخلاق کیسے ہیں اور ان کا مشن کیا ہے۔ تو وفد عبد القیس جب آیا تو اس وفد کے اکثر لوگ اپنی سواریاں جلدی جلدی کود کر حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے جو سردار تھے منذر، ان کا نام تھا منذر، تو وہ بالکل آہستہ آہستہ آئے، انہوں نے سواری بٹھائی، اس
سامان اتارا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، اور پھر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ غیر مسلم تھے لیکن ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ تھا، طبیعت میں سکون تھا، تو آپ نے ان کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان فی خصلتین یحبہم اللہ، کہ آپ کے اندر دو خصلتیں اور دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور جس آدمی کے اندر دو خصلتیں ہوں اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ الحلم والاناء، ایک تو آپ کے اندر برداشت ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ عادت ہے، دوسرا آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ میری طبیعت میں ٹھہراؤ ہے یا نہیں، اور حلم میری طبیعت میں ہے یا نہیں۔ اگر حلم ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، تو پھر اللہ کے ہم پسندیدہ بنتے ہیں اس صفت کی وجہ سے۔ اگر طبیعت میں حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ذرا سا بھی مزاج کے خلاف بات کرے انسان بھڑک اٹھتا ہے، لڑائی شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ انبیاء والی صفت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں، نیچے دیکھیں تو جتنے بھی اللہ کے اولیاء کرام تھے، علماء تھے، ان میں بھی برداشت کی صفت ہوتی ہے، غصہ پینے کی صفت ہوتی ہے۔ ہم جن کی فقہ کی پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حلیم انسان تھے، برداشت کرنے والے انسان تھے، اور ان کے برداشت کے، غصہ پینے کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی یہ کہ امام صاحب کے یہ روزانہ کے زندگی گزارنے کے معمولات تھے وہ طے شدہ تھے۔ امام صاحب فجر کی نماز کے بعد سے طلباء کو تعلیم دینا شروع فرما دیا کرتے تھے، اور ظہر کی نماز تک مسلسل پڑھاتے رہتے تھے، کلاس ہوتی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عصر تک ان کا آرام کا معمول تھا، عصر کے بعد پھر اور معمولات تھے، مغرب کے بعد بھی کھانے پینے کے اور معمولات تھے، رات کو آرام نہیں فرمایا کرتے تھے، کم آرام فرماتے تھے۔ 40 سال تک ان کا معمول رہا، مشہور ہے کہ عشاء کے خصوصاً فجر کی نماز پڑھی ہے، رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ تو آرام کا وقت 24 گھنٹے میں صرف زور سے اثر تک تھا۔ تو ایک مرتبہ حسب معمول زور کی نماز کے بعد آرام فرمانے کے لیے کمرے میں تشریف لے گئے۔ کمرہ دوسری منزل پہ تھا، جیسے ہی جا کر لیٹے تو کسی نے دروازے میں دستک دے دی۔ اٹھے، دروازہ کھولا، دیکھا نیچے ایک آدمی کھڑے تھے، ان سے پوچھا جی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ امام صاحب اوپر سے نیچے آ گئے، فرمایا کہ بتائیں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ تو یاد تھا لیکن آپ کا روب بہت زیادہ ہے، آپ کے روب کی وجہ سے مسئلہ مجھے بھول گیا۔ میں فرمایا اچھا جب یاد ہے پھر پوچھ لینا۔ پھر اوپر گئے، دروازہ بند کیا، لیٹے، اس نے پھر دستک دے دی۔ پھر اٹھے، دروازہ کھولا اور پوچھا کہ مسئلہ یاد آ گیا؟ اس نے کہا یاد آ گیا۔ پھر نیچے آئے، پوچھا بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ مجھے یاد تھا، جب آپ آدھی سیڑھیوں تک پہنچے پھر بھول گیا۔ میں اچھا بھائی جب یاد ہے پھر پوچھ لینا۔ پھر اوپر گئے، دروازہ بند کیا اور لیٹ گئے۔ جیسے ہی لیٹے اس نے پھر دستک دے دی۔ پھر اٹھے، دروازہ کھولا اور پوچھا کہ مسئلہ یاد آ گیا؟ اس نے کہا یاد آ گیا۔ پھر نیچے آ گئے، پوچھا کہ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ پوچھنا تھا کہ جو انسان کی اندر کی ولادت ہوتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر وہ تازہ ہو تو اس میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، خشک ہو جائے اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے چکھ کے دیکھا ہے اسے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہر چیز کا علم چکھنے سے نہیں ہوتا، بہت چیزوں کے علم انسان کو دیکھنے سے بھی ہو جاتا ہے، سننے سے بھی ہو جاتا ہے، سوچنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اس کا جو علم ہوا ہے وہ دیکھنے سے ہوا ہے کہ جب وہ ولادت تازہ ہوتی ہے اسے مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور مکھیاں عام طور میٹھی چیزیں بیٹھتی ہیں، اور جب وہ خشک ہو جاتی ہے اسے مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ مجھے ایسے اس کا علم ہوا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ حضرت میں کوئی مسئلہ دریافت کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ میرے دوست اور میں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے،
میرے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت سب سے زیادہ حلیم بردبار غصے کو پینے والے انسان امام ابو حنیفہ ہیں. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، جو دوسرے بزرگ ہیں نا سفیان ثوری، وہ سب سے زیادہ حلیم ہیں. بار بار میں یہ کہہ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا. میرے دل میں خیال ہے چلو امام صاحب کو چیک کر کے آتے ہیں، اور جا کے میں دیکھتا ہوں کہ کتنی برداشت ہے امام صاحب میں. میں نے خود سے سوال سوچا اور میں آپ سے پوچھنے کے لیے آ گیا، اور میں نے مسئلہ مجھے بھولا نہیں تھا. میں نے آپ کے حلم اور برداشت کا امتحان لینے کے لیے یہ کارروائی کی ہے، اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. میں نے آپ کی گستاخی کی اور تکلیف دی، اور واقعی میں مان کے واقعی آپ کے اندر حلم اور برداشت بہت زیادہ ہے. دیکھیں اس شخص نے کتنی گستاخانہ باتیں کی. ایک تو آرام کے وقت آیا، دوسرا اس نے جو مسئلہ پوچھا بالکل بیہودہ مسئلہ، کوئی معقول نماز روزے کا مسئلہ نہیں تھا. پھر اس کی وجہ پوچھی کہ جی آپ نے چکے دیکھا ہے اسے بھی اشتہار دینا، وہی بات تھی جس سے انسان بڑا اٹھتا ہے. اور امام صاحب کو خالی کوئی عام سادے سے مولوی نہیں تھے، اپنے وقت سب سے بڑے عالم دین تھے، اور بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے. کپڑے کی تجارت تھی اور ملازم رکھے ہوئے تھے کہ جب وہ کام کرتے تھے دکان پر، امام صاحب پڑھتے پڑھاتے تھے. تو اتنے عظیم انسان تھے، لیکن ان احادیث کو اور آیات کو پڑھنے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں غصے کو پینے کی عادت تھی، برداشت کی عادت تھی. اگر یہ عادت اندر ہم بھی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج جو بھائیوں میں زیادہ لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، لین دین کے بعد جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اندر برداشت نہیں ہوتی، انسان غصہ پینے کا عادی نہیں ہوتا. غصے کے اظہار کو ہی کمال سمجھتا ہے. غصے کو بہت طرح اظہار کرنے، سخت باتیں کرنے کا نام کمال نہیں ہے. غصے کو پینے کا نام پینا کمال ہے. اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی صفت تھی تو غصے کو پینے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ صفات اندر ہم پیدا کریں گے آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ جو حقیقی معنی میں مسلمان اسلام اور مسلمان ہوتا ہے انسان، وہ ہم بنیں گے. لیکن ایک تو انسان کا ڈھانچہ ہے یہ، اس میں آنکھیں سر اور ناک کان لگے ہوئے ہیں، یہ ڈھانچہ ہے. دوسرے اندر کی انسانیت ہوتی ہے، وہ انسانیت ان صفات کو اپنانے سے آتی ہے. وہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے نہیں آتی، ان صفات کو اپنانے سے آتی ہے. جیسے ہم عمارت تعمیر کرتے ہیں، ایک ایک اینٹ جڑنے سے دیوار اور مکان بنتا ہے، اسی طرح بہت سی اسلامی صفات ہیں یہ اور اخلاقی چیزیں ہیں. جب یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر آتی رہتی ہیں تو انسان اسی درجے کا مسلمان بنتا رہتا ہے، اسی درجے کا عملی انسان بنتا رہتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ صفات کے مجموعے کا نام انسان ہے، جس میں 10 پاکیزہ صفات ہیں، وہ 10% مسلمان اور انسان ہے. جس میں 20 پاکیزہ صفات ہیں، وہ 20% مسلمان اور صحیح معنی میں انسان ہے. جس میں 50% ہیں تو 50% مسلمان اور صحیح معنی میں انسان ہے. سب حضرات سے کوشش کروائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو غصہ پینے اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.